جی، میری آج کی ویڈیو ملکانی جی کے حوالے سے ہے، تو میں چاہوں گی کہ وہ ضرور سنیں، کمپلیٹ سنیں۔ اور میں نے ان کی کل کی ویڈیو کمپلیٹ سنی، انہوں نے جو میری ویڈیو کے جواب میں بنائی تھی، بس اسی کے حوالے سے میں بات کروں گی، اور جتنے میرے دیکھنے والے ہیں میں چاہوں گی کہ آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں۔ اور ویڈیو میں سٹارٹ کرتی ہوں، شروع کرتی ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، خوش رکھے، آباد رکھے، صحت کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، آمین ثم آمین۔ جی تو ملکانی جی، ایک تو میں تھینک یو کہوں گی، آئی ڈونٹ نو اس بات پہ تھینک یو بنتا ہے یا نہیں بنتا، کیونکہ آپ نے آج سے پہلے میری کوئی ریکویسٹ جو ہے مانی نہیں ہے، بلکہ اس کا اپوزٹ کیا ہے۔ مگر اس بار جو میں نے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی، ایک ہمبل ریکویسٹ کہ میرا نام مت لیجیے گا، تو آپ نے وہ بہت ہی صفائی سے اوبیڈینٹلی جو ہے وہ کمپلیٹ کر کے دکھائی، اور بغیر نام کے پوری ویڈیو بنائی اور جواب بھی دیا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ جو ہے میں بولتی بہت ہوں، تو بولنا میں نے ایکچولی جو ہے نا ان تمام ریئیکشن والوں سے ہی سیکھا ہے۔ اور لیکن ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جب میں بات کرتی ہوں تو لمبی اس لیے ہو جاتی ہے کہ میں نے نہ تو ہوا میں تیر چلانے ہوتے ہیں، تو ایک لاجیکل بات کرنے کے لیے اور ود ایگزامپل کرنے کے لیے پھر آپ کی بات لمبی ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ اس چیز کو میں نے ویوز کے چکر میں یا آدھا کانٹینٹ نیکسٹ ویڈیو کے چکر میں جو ہے نا ہولڈ نہیں کرنا ہوتا، دیٹ از وائی وہ میری بات کمپلیٹ ہونے کے لیے لمبی زیادہ ٹائم لے لیتی ہے۔ اور میں نے یہ ریئیکشن چینل سے اس طرح سیکھا کہ ایک چھوٹی سی ریل ہو جو کہ کوئی ایک فن بیسڈ ہو، کہ اس میں کوئی فنی کانٹینٹ ہو، اس کے اوپر پورا ڈرامہ کریٹ کر دیا جاتا ہے 10 12 12 15 منٹ کا، یا پھر کسی سچ کو جھوٹ بنانے کے لیے اور جھوٹ کو سچ دکھانے کے لیے۔ تو اسی کے اوپر میری بحث اب تک ہوتی رہی میری ویڈیوز میں کہ اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو میں نے وہاں سے پھر بولنا سیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ آپ اس ڈاکٹر 420 نفسیاتی کیس کی جو ہے نا پھپھی ہیں نا، آپ پہلے بھی بول چکی ہیں بے بے یا اس طرح کے ورڈز، تو مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ وہ روٹی کو چوچی نہیں کہتی، ٹوٹی نہیں، جو بھی کہا آپ نے، تو یہی تو بات ہے نا کہ وہ کوئی اتنی بھی کوئی ننھی بچی نہیں ہے جس نے سب کو نچا کے رکھا ہوا ہے، اور جہاں وہ اپنی چیزوں میں پھنس جاتی ہے، بدتمیزی کی وہ تمام حدود کراس کر دیتی ہے، اور پھر چیزیں جب بگڑ جاتی ہیں اور چیزوں کے لیے وہ ایک سسپینس کریٹ کرتی ہے کہ میں آپ سب کے سامنے ایسے ثبوت لاؤں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی، جب وہ پھنس جاتی ہے معاملات میں پھر وہ غائب ہو جاتی ہے، پھر وہ صرف کمیونٹی پہ پوسٹ لگاتی ہے کہ آپ کی بہن کسی پروجیکٹ میں بزی ہے، آج کل وہ یہ کر رہی ہے، آج کل وہ کر رہی ہے، پھر اس کے بہاف پہ آپ لوگ آ کے صفائیاں پیش کرتے ہیں، تو اس وقت بھی تو وہ روٹی کو چوچی یا ٹوٹی جو بھی ہے یہ سب نہیں بولتی نا۔ تو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جہاں وہ غلط کر رہی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو پھر انوسینٹ جو ہے شو کرنے کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ سب سے بڑا تضاد تو ملکانی جی اسی جگہ پر آ جاتا ہے۔ میں کسی کے میں نے یہ پہلے بھی میں نے بولا کہ ظاہر ہے کہ نیتوں کے حال، دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، اور میں سٹارٹنگ بھی اسی بات سے کرتی ہوں۔ تو آپ کا دل کا حال کیا ہے میں نہیں جانتی، لیکن ہاں کہیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ جو ہے اگر فائٹ کر رہی ہیں، آپ کہتی ہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ ایک سوشل جو ایشو یا ہمارا سوسائٹی کے بگاڑ کو روکنے کے لیے آپ ایک چیز کی فائٹ کرنا چاہتی ہیں، ورنہ آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ خود اس کی ابھی لاسٹ جس میں ہمیں بڑے اچھے القاب سے وہ نواز رہی تھی نفسیاتی مریضہ، تو اس میں بھی ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا نا ایکچولی وہ یہی شو کر رہا تھا کہ یہ ریئیکشن چینل اور انفلوئنسر جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک والا کام کرتے ہیں کہ ہم ریئیکشن دیتے ہیں، تو انفلوئنسر جو ہے وہ ان کو پروموشن ملتی ہے اور ان کا اور گرو کرتا ہے چینل۔ تو اس کا تو مطلب یہ ہوا نا کہ وہ تو ایک پروموشن والا کام کر رہی ہے، اور اس کو ان کے نام یوز کر کے اس کو ویوز آتے ہیں، اس کو ویوز کی اور اپنے چینل کو گرو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ کا اس اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ تو اس جگہ پہ آپ دونوں کی جب باتوں کا کلیش ہے تو پھر ایک دوسرے کو فیور کیسے دی جاتی ہے، اور کس طرح مطلب کسی کے غلط بات کو آپ جو ہے پھر اوائڈ کر کے اگنور، بالکل آپ ایسا بن جائیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور آپ اس کو فیور دیں۔ اور جہاں اون کرنے اور ڈس اون کرنے کی بات ہے
تو آپ نے بہت معنی خیز انداز میں ویسے کہا کہ آپ کو کیسے پتا، تو مجھے نہیں پتا، ظاہری بات ہے جو ایک چیز ہمیں پبلکلی نظر آ رہی ہے میں اس کے بہاف پہ بات کر رہی ہوں، ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اور مائٹ بھی آپ لوگ جو ہے یہ صرف پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہوں کہ مطلب کہ آن لائن ایسا شو کرنے کے لیے لوگوں کو کہ آن اسکرین ہم ایسا شو کریں کہ ہم نہیں ایک دوسرے سے وہ کرتے، مطلب الگ ہیں ایک دوسرے سے، اس طرح کی چیز. لیکن جو شو ہو رہا ہوتا ہے میں نے اس کے بیس پہ بات کی تھی کہ وہ کہیں آپ کو پروموٹ نہیں کرتی، لیکن آپ تو ان کے چینل پہ جا کے بات کرتی ہیں یا کچھ بولتی ہیں، تو کہیں پہ بندہ ایک آپ انڈائریکٹ بھی بولیں کہ یہ چیز غلط ہے کہ آپ کا اسٹیٹمنٹ کہیں کہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ان لوگوں کے معاملے میں نہیں نظر آ رہا ہوتا. کیونکہ دیکھیں کسی بھی ریئیکشن چینل سے زیادہ ہمارا جو ہے اسلام کا تحفظ ہے کہ ہم اپنے جو بھی دین کے احکامات ہیں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، اس سے ہٹ کے کوئی ہے تو وہ ہم اس کے فیور میں نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم نے آپ کو کہیں اس چیز سے روکا ہی نہیں کسی بھی ریئیکشن والے کو کہ یہ اللہ ہی کا معاملہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ یا جو اتنا ہمارے ملک بھر میں یہ پھیل چکا ہے. بہت دفعہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہیں کہ ٹک ٹاک بند ہو رہا ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو ان ریئیکشنز کا کیا نتائج ہیں ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ریئیکشن والوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں وہ ریئیکشن کے کام نہیں ہیں، وہ اللہ کے کام ہیں. تو اوور آل تو لوگوں کی اویئرنیس کے لیے جو ہے نا ایک جنرل وے میں آپ اس چیز کے لیے بول سکتے ہیں کہ یہ چیز بگاڑ لا رہی ہے، لیکن آپ انڈیویجول کسی کو جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کر کے میری نظر میں وہ چیز غلط ہے تو میں نے اس لیے اس چیز پر بولا. باقی اور کیا آپ نے کہا تھا کہ جو ہے آپ کیا جانتے ہیں یا غور سے سنیں، تو میں نے آپ کی ویڈیو بہت غور سے سنی تھی. آپ نے جو بھی باتیں کیں، آپ کا پہلے کوکنگ چینل تھا وہ بھی گرو ہو چکا تھا، تو اور الحمدللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ بہت سوں کے پاس وہ نعمتیں نہیں بھی ہیں، تو جو اس فیلڈ میں اگر آئے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں وہ وائرل ہو گئے، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں اللہ کی مدد ہی شامل رہی ہوگی. اب وہ ان کے امتحان میں شامل ہوتی ہے، آزمائش میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے یا جو ہے نواز رہا ہے. یہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا، یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کے لیے میں نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ آپ نے اپنے ہیلتھ ایشوز بھی بتائے. ہر ایک کا اپنا مزاج، اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے. میں نے اپنے مزاج کے مطابق ایک بات اس میں کی تھی، کیونکہ مجھے چیزیں یہ والی ایزی نہیں لگتی کہ میں جو ہے کسی کی کسی بھی بات پہ غور کروں. مجھے انیزی لگتی ہے یہ چیز کہ آپ کسی اپنے پڑوسی یا اپنے رشتہ دار یا کسی کے لیے بھی کہ کہ اس کے گھر میں کیا پکا ہے، اس نے کیا پہنا ہے، اچھا یہ نیا ڈیزائن آیا ہے تو اس نے پہن لیا ہے تو میں نہ پہنوں، میں نے پہنا ہے وہ نہ دیکھ لے، یہ والی چیزیں ہوتی ہیں. یا اچھا وہ بیمار پڑا وہ نہیں دیکھنے آیا، اس کی بات اس کو بتاؤ، اس کی بات اس کو. یہ ساری چیزیں ایک ان ایزی جو ہے ریسٹ لیس جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے نا انسان کے گرد پھیلاتی ہیں. تو آپ کے لیے اگر یہ صحیح ہے، اگر آپ کو بچوں نے بنا کے دیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ جو چیزیں آپ ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں آپ بتائیں. ہم تو کسی کے نہ تو خلاف بول رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ہے، لیکن جس طرح کا یہ ماحول بنا رہا ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں ہماری ہیلتھ پہ بھی اس چیز کا افیکٹ آیا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ آپ کے اوپر نہیں آیا ہوگا. اگر آپ نے ایک کام ریلیکس ہونے کے لیے شروع کیا ہے تو یہ کیٹیگری تو میرے حساب سے تو نہیں یہ جو ہے ایسی ہے کہ بہت ہیلدی ایک ایکٹیویٹی ہو. آپ کے لیے ہوگی تو ٹھیک ہے، اگر آپ اس میں اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں آپ کریں ضرور. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے کہا کہ یہ آپ لوگوں نے عجیب سلسلہ شروع کیا کہ ریئیکشن پہ ریئیکشن دینے شروع کر دیے. تو بھائی دنیا بھر میں ریئیکشن دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا، میں پہلے ہو سکتا ہے آپ نے میری وہ ویڈیوز نہ دیکھی ہوں جس میں میں نے شو بھی کیا لکھا ہوا کہ ریئیکشن کی جو الگ سے کیٹیگریز ہیں کہ آپ کن کن چیزوں پہ اس یوٹیوب پلیٹ فارم یا کسی بھی سوشل میڈیا پر اپنا ریئیکشن دے سکتے ہیں. اس میں ایک کیٹیگری ہے کہ آپ ریئیکشنز کے اوپر بھی ریئیکشن دے سکتے ہیں. آپ کا جس طرح ریئیکشن کا کانٹینٹ ہے ہم اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، ہم اپنا اسٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ آپ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنا یہ پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں اور ہم اپنی آڈینس سے شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ یہ خود سرچ کر کے ذرا یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے بھی اگر ان سوشل میڈیا ایشوز جو چل رہے ہیں یہاں پر یا انفلوئنسرز کے حوالے سے ہے،
ہم کسی اور انداز میں ان چیزوں پہ ضرور بات کر سکتے ہیں. ہاں آپ اپنے پرسنل وے میں ابھی بھی سارے ریئیکشن چینلز خود لے کے گئے تھے, کیونکہ ہم نے جب یہ سلسلہ اسٹارٹ کیا تھا نا تو ہم نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمیں چیزیں کس طرح نظر آ رہی ہیں اس حوالے سے میں نے تو جب اسٹارٹ کیا تو تھا. اور اس میں پھر ظاہر ہے جس طرح آپ لوگوں کے چینل سامنے آتے گئے اسی طرح پھر جو اس فیور میں ہمارے جیسی سوچ والے لوگ تھے, جس طرح بینیفیشل باتیں, پلوشا فین پیج نظر آیا, ماڈرن کرٹک مجھے نظر آئیں, تو ہم یہ 4 ہو گئے. پھر پلوشا فین پیج آپ کو پتہ ہے پھر آپ کی ہی گروپ کی طرف سے ہٹا دیا گیا, اور ماڈرن کرٹک ویسے ہی بہت کم بناتی ہیں. ظاہری بات ہے ہر ایک کی بولنے کی اور ورڈز کی جو ایک اپروچ ہے کہ کون کس حد تک جو ہے اپنی کسی بھی بات کے بارے میں بات کر سکتا ہے, لمٹس ہیں, وہ ہر ایک کا اپنا انداز ہے. اور میں نے تو ہمیشہ اپنی ایک محدود لمٹ رکھی ہیں, اور میری یہی ایک جو لاسٹ ویڈیو آئی ہے یہ واقعی میں غصے میں تھی, تو میں نے ہائپر ہو کے آئی تھنک فرسٹ ٹائم یہ بنائی ہے, اور مجھے غصہ بہت مشکل سے ہی آتا ہے, تو بس وہ آ گیا. اور وہ غصہ ایکچولی ظاہری بات ہے کہ آپ پہ نہیں تھا, مین غصہ تو ان پہ ہی تھا جو کہ فضول حرکتیں کرتی ہیں. اور دوسرا, آپ نے ایک اپنی کل والی ویڈیو میں مجھے نیم کلیئرلی سننے میں آیا فرخ, آپ نے اس سے پہلے بھی بولا, لیکن مجھے وہ ورڈ بہت چیپ لگا جو آپ نے کہا کہ نتھ ڈالنے کو بولیں گی. وہ بندہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا بھی کچھ نہیں ہوگا, نہ میں نے اس بندے کو دیکھا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ دیکھیں آپ وہ کوئی بدکردار عورتیں نہیں ہیں. آپ مجھے شاید یہ جواب دیں کہ جو لوگ خود پبلک پراپرٹی بنے ہوئے ہیں تو اگر اس پہ کوئی بھی بات کرے تو اس میں کیا برائی ہے. پتہ نہیں آپ کو نا سننے والوں سے کہوں گی کہ پتہ نہیں شاید باہر ڈاگس کی لڑائی ہو گئی ہے کیا, آپ لوگوں کو باہر آوازیں پیچھے بیک گراؤنڈ پہ اگر آئیں تو بھائی سوری, اسی دنیا میں رہ رہے ہیں تو جانور بھی آس پاس کہیں نہ کہیں محلے میں ہوتے ہیں. کراچی میں یار بڑے ہو گئے یہاں پہ گلیوں میں نا آوارہ کتے, محلے والوں کو تو کچھ نہیں کہتے لیکن بہت ہو گئے. تو اس لیے جو ہے نا اب میں کیا کروں, مجھے ٹائم نہیں مل رہا ہوتا, ابھی میں بنا رہی ہوں تو میں ایکسکیوز کر لیتی ہوں ان کی طرف سے اگر بیک گراؤنڈ پہ آپ کو آوازیں آئیں. تو کبھی پیچھے آپ لوگوں کو بچوں کے کھیلنے کی آ رہی ہوتی ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں یار, اس میں میرا قصور نہیں ہے. اچھا بات کنٹینیو کرتی ہوں. تو ملکانی جی آپ نے جو ان کا کہا, آپ کو لگتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے خود سوچئے ایک پل کو کہ آپ ایک بندے کو آپ مطلب عورتوں کے پیچھے لگانا چاہ رہی ہیں, مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے, آپ کیوں ایسے کر رہی ہیں, مطلب ذاتی نہیں آپ کر رہی. آپ اگر سمجھتی ہیں نہیں کر رہی ہیں, کیونکہ کوئی کسی کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم نے جو بھی اتنے ٹائم کا سفر گزارا ہم کسی کو کسی بات سے نہیں روک سکے. آپ نے جو کرنا ہوگا وہ آپ ضرور کریں گے, مگر ایک یہ تھریٹنڈ وے میں آپ ایک بندے کو لگانے کا پیچھے 2 دفعہ یہ بات کر چکی ہیں, اور جو کہ مجھے لگتا ہے بہت زیادتی والی بات ہے. مطلب کہ آپ خود جانتی ہیں کہ انفلوئنسرز کے پیچھے لوگ اپنی خواہشات ضرور بڑھا رہے ہوں گے, لیکن خواہشات کس پہ نہیں ہوتی ہیں, ہر ایک کو اللہ نے ہر چیز سے نہیں نوازا ہوتا. تو اور سوشل میڈیا پہ جگہ بنانا ہی بہت مشکل کام ہے. تو آپ اگر کسی کو ایک جگہ مل گئی ہیں اور لوگ آ رہے ہیں, یہ تو آپ جتنا آپ اپنی ایک پاور بتاتی ہیں کہ اب تو ہمیں یاد ہی ہو گیا یہ جملہ کہ آپ لوگ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں, اور ابھی بھی ظاہری بات ہے ان ڈیپتھ میں تو ہم نہیں جانتے. تو آپ پھر ایک گورنمنٹ لیول پر آپ ایک مطلب ایک لیگل لیول پر ان چیزوں کے لیے ایکشن لینا. بہت دفعہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں یوٹیوب بند ہو رہا ہے, فیس بک بند ہو رہا ہے, انسٹا بند ہو رہا ہے, ٹک ٹاک بند ہو رہا ہے, لیکن بند ایکچولی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو جو ایک بالکل ایک صحیح رستہ نکل سکتا ہے, تو آپ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں اور آپ واقعی کسی ایسی پاور میں ہیں تو پھر آپ اس پر کام کریں. اور یہ بہت چھوٹا لیول ہے کہ ریئیکشن چینل پر آپ ایک فردن کسی کے اوپر بات کریں اور اس کے پیچھے لگیں, کیونکہ ہر کوئی پھر آپ کے جیسا خوش نصیب بھی نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہوا ہے, یہاں بہت سے لوگوں کی بہت سی دل میں حسرتیں ہوتی ہیں جو کہ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں. یہاں پہ تو لوگ بل دے دے کے ہی ہمارے ملک میں جو ہے پستے چلے جا رہے ہیں. تو آپ ایک لوئر گراؤنڈ لیول پر بھی چیزیں دیکھیں نا کہ لائف اسٹائل لوگوں کے کیا ہیں. تو یہ جو بھی لوگ یہاں پر ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سیلیبریٹی بن گئے, وہ بھی کوئی اپنی مطلب کہ اس میں کیا لوگوں نے ہی انہیں سیلیبریٹی بنایا ہے, کوئی خود سے سیلیبریٹی نہیں بن سکتا. اور جہاں تک آپ نے فرح رنجی کی بات کی, دیکھیں اگر فرح رنجی is comfortable to talk with you and enjoying your company, then do continue and accommodate her.
ہم کیوں اعتراض کریں گے کہ آپ ایسا نہ کریں ویسا نہ کریں، کیونکہ آپ پہلے بھی بتا چکی ہیں کہ آپ کی اس وقت جب پیک پہ چیزیں تھیں، آپ کی جب ان سے بات ہوئی 3 گھنٹے آپ بتاتی رہی ہیں کہ آپ کی فرح سے بات ہوئی، تو ممکن ہے ان کی اور آپ کی بات چیت میں بھی ایسی چیز ہوتی ہو کہ کوئی ایک فرینڈلی ایک اپنائیت والی فیلنگ ہوتی ہو، کیونکہ کسی کو کسی کا نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے ہم اس چیز پہ تو خیر میں کچھ نہیں کہوں گی۔ بس یہی تمام میرے جوابات ہیں، اور آپ نے وہ والی بات کی کہ جس وقت بہت پیک پہ چیزیں تھیں بگڑی ہوئی تھیں تو آپ نے مجھے اس وجہ سے بلاک کیا تھا کہ میری رسپیکٹ میں، تو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو فار دیٹ ایکشن۔ سو باقی آپ کے لیے دعائیں ہیں، وہ تمام آپ کے ہیلتھ ایشوز اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور میرا خیال ہے کہ بہت انسان جو ہے سینسٹیو ہو جاتا ہے جب بہت سارے ہیلتھ ایشوز سے گزرا ہو اور زندگی میں بہت سارے تکلیف دہ لمحات بھی دیکھے ہوں، تو کسی کے لیے سخت رویہ اچھا نہیں ہوتا، تو سختی جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے نا اپنی صحت پہ بھی افیکٹ کرتی ہے۔ میں مان نہیں سکتی کہ آپ کی صحت پہ ان تمام ریئیکشنز کے یا کومنٹس کے کوئی افیکٹس نہیں آتے ہوں گے، سائیڈ افیکٹس تو ہوتے ہی ہوں گے۔ اینی ویز جو بھی ہے، خیر میری طرف سے بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے، اور ایک وہی ہے کہ ایک بار ذرا پھر آپ اس حوالے سے سوچیں جو آپ تمام خواتین کے پیچھے اور مسلمان خواتین کے پیچھے، وہ تو جو مرضی کر رہی ہیں، ولاگر ہیں، جو مرضی ہے معاملات، لیکن کیا آپ اپنے فعل اپنے عمل پہ غور کریں کہ آپ کسی مرد کو آپ ان کے پیچھے لگا کر جو ہے کیا حاصل کریں گی؟ آپ اللہ کی نظر میں کیا اپنے آپ کو سرخ رو سمجھیں گی؟ تھینک یو سو مچ، ایک دفعہ ضرور سوچئے گا۔ اللہ حافظ۔ جی مجھے یاد آیا کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ پلوشا جی نے کیا آپ لوگوں کو اون کیا، آپ انہیں ڈیفینڈ کرتی رہیں، کیا انہوں نے کہیں آپ کا کسی بھی مشکل میں ہمارا ساتھ دیا یا بینیفیشل پہ الزام آیا جب کسی بھی جگہ پر ایکس وائی زیڈ، تو آپ بتائیں وہ کیسے منہ کھولیں؟ وہ تو اپنے لیے ہی نہیں منہ کھول سکتے، وہ تو اپنے لیے خاموش ہوتے ہیں، اپنی فائٹ ہی نہیں کر سکتے، ان کو تو ویسے ہی اس جو ہے چیز میں گھسیٹا جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنی یہ چیلیاں چمچیاں اور پتہ نہیں کیا کیا بٹھایا ہے، تو انہیں اس چیز کی جب کوئی خبر ہی نہیں تھی تو وہ ہمیں نہیں بول سکتی تھی۔ ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ جس وقت اس نفسیاتی ڈاکٹر 420 نے پلوشا فین پیج کو اڑا دیا تھا، تو اس وقت بھی پلوشا جی نے اپنے لائیو میں بولا تھا کہ بینیفیشل باتیں، روشنی ایمان کی، ماڈرن کرٹک، آپ تمام کے لیے میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اپنا جو ہے کوئی کانٹینٹ بنائیں، اور جو بھی ہم پر کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس کو کرنے دیں، اور میں تھینکس کرتی ہوں کہ آپ نے ہماری سپورٹ میں بات کی، لیکن آپ لوگ پلیز اپنا کانٹینٹ بنائیں اور اچھا سا کانٹینٹ بنائیں۔ میں انشاءاللہ جہاں میری سپورٹ کی ضرورت ہوگی میں سپورٹ کروں گی، شاؤٹ آؤٹ دوں گی۔ انہوں نے یہ چیز لائیو میں بولی تھی، باقی اور اس سے زیادہ وہ کیا کہہ سکتی ہیں؟ ان کے تو جملے پکڑ لیے جاتے ہیں، ان کے ورڈز پکڑ لیے جاتے ہیں، اس میں ڈریگ کیا جاتا ہے، اور اوور اس ایک ورڈ پر جو ہے کریٹیسائز کیا جاتا ہے، تو بس جس طرح وہ چل رہی ہیں ٹھیک ہے۔